دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، دولت ہو، رزق کی تنگی نہ ہو، خوشحالی کا دورہ دور ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کی اولاد نیک اور صالحہ اور فرمانبردار ہو۔ مگر کیا یہ سب خواب پورے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، مگر کیسے؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر آپ نے ان 5 کاموں کو اپنا لیا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے دروازے پر خوشیوں کی بارش ہونے لگے گی، کس طرح آپ کے گھر میں سکون آئے گا، کس طرح آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے لگے گی، کس طرح آپ کے رزق میں برکت بڑھنے لگے گی، اور کس طرح آپ کا ہر دن ایک خاص روحانی روشنی سے بھر جائے گا۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ مگر وہ 5 کام کون سے ہیں؟ کیا آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہاں تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آگے جو راز آپ پر کھلنے والے ہیں وہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں 5 کام کرنے سے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان میں 5 کام کرنے سے نیک اور فرمانبردار اولاد نصیب ہوتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں: دولت، عزت، آرام دہ زندگی، نیک اور فرمانبردار اولاد، ہر پریشانی سے آزادی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی کمی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایک شخص مال و دولت کی فراوانی کے باوجود بے سکون ہے، دوسرا شخص گھر میں سکون کی خواہش کے لیے دن رات مشقت کر رہا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے تنگ ہے تو کوئی روزی میں برکت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں امن و سکون ہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور زندگی خوشیوں سے بھر جائے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ واقعی ممکن ہے؟ کیا یہ محض ایک خواب ہے یا اس خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ ہاں یہ سب کچھ ممکن ہے اور اس کے لیے محض چند خاص باتوں کو اپنانا کافی ہوگا، تو کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ زندگی کی سب سے بڑی نعمت سکون، مگر یہ کہاں سے ملے؟ ہم دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہیں، رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، بچوں کی بہتر پرورش کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اچھے مشورے سنتے ہیں، کامیابی کے مختلف راز تلاش کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے۔ کبھی دولت ہونے کے باوجود بے برکتی کا سامنا ہوتا ہے تو کبھی سب کچھ میسر ہونے کے باوجود دل کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں میں روز رزق آتا ہے مگر بے برکتی ایسی ہے کہ پیسہ آ کر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور سکون نہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو لاکھوں کماتے ہیں مگر پھر بھی پریشان رہتے ہیں، اور ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو کم آمدنی میں بھی خوش اور مطمئن ہیں۔ آخر وہ کون سا فرق ہے جو کچھ لوگوں کو دولت کے باوجود بے سکون بنا دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو کم میں بھی سکون عطا کر دیتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے پاس بھی وہ راز آ جائے جس سے آپ کی زندگی میں بھی ایک نئی روشنی میں ڈھل جائے؟ کیا کوئی ایسی کنجی ہے جو ان تمام دروازوں کو کھول سکتی ہے؟ ہم عام طور پر کامیابی کے لیے دنیاوی تدابیر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، مگر کبھی غور کیا کہ ان تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی تدابیر بھی اتنی ہی اہم ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ نیک اعمال زندگی کو برکت سے بھر دیتے ہیں، مگر کبھی اس نقطے پر گہرائی سے غور کیا کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو زندگی میں حقیقی خوشحالی لاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مگر ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے؟ کیا واقعی کوئی ایسا آزمودہ طریقہ موجود ہے جو ہماری زندگی میں حقیقی سکون اور برکت لا سکتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ خوشحالی کا اصل راستہ کیا ہے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی آسان اور خوشحال ہو سکتی ہے۔ رمضان
وہ مہینہ جو زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو خصوصی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے خاص وقت وہ ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں بلکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، جب دعا قبول ہوتی ہے، جب بندہ اگر چاہے تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، جب وہ راستے کھول سکتے ہیں جو عام دنوں میں بند نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان میں کچھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں؟ کچھ لوگ جو پورا سال پریشان رہتے ہیں وہ اس مہینے میں ایک خاص روحانی روشنی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، ان کے دل نرم پڑنے لگتے ہیں اور انہیں ایک نیا سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ آخر رمضان میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا طاقتور بناتی ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے لیے وہ تمام دروازے کھول دیتا ہے جو عام دنوں میں بند نظر آتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان دروازوں کو کھولنے کے لیے صحیح طریقہ اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم ان خاص کاموں سے واقف ہیں جو ہمیں رمضان میں ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں وہ خوشحالی آ جائے جس کی ہمیں تلاش ہے؟ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 5 کاموں کے متعلق جو کسی انسان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہی ماہ رمضان ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں قسمت کے بند دروازے کھلتے ہیں اور جس میں وہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہو، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں، آپ کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور بیماریاں آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں، تو ماہ رمضان میں بس یہ 5 کام اپنا لیں۔ جی ہاں، یہ وہی 5 کام ہیں جنہیں اپنا کر نہ صرف آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان 5 خاص اعمال کو تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کا ہر لمحہ ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور ہو جائے۔ رمضان میں کرنے والا پہلا کام جس سے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، نیک اور فرمانبردار اولاد نصیب ہوتی ہے، پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وہ ہے ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کرنا۔ ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کو معمولی مت سمجھیں، یہ صرف کھانے کے اوقات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خصوصی برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ برکت صرف کھانے میں اضافے کی نہیں بلکہ زندگی میں سکون اور رزق میں بے پناہ وسعت کی برکت بھی ہے۔ جو لوگ سحری میں بیدار ہوتے ہیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت سمیٹتے ہوئے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں ان کی طبیعت بھی بہتر رہتی ہے، ان کے دن کی شروعات بھی مثبت ہوتی ہے اور ان کے کاموں میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں افطاری بھی بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے۔ روزہ کھولنے کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا رد نہیں جاتی۔ اس وقت اللہ سے مانگیں، دعا کریں، رزق میں وسعت اور گھر میں خوشحالی کی طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جو لوگ سحری اور افطاری کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں ان کے گھروں میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں اور رزق کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی تنگی نہ آئے؟ پھر ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کو عبادت سمجھ کر کریں، اس میں اعتدال رکھیں اور غریبوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ یاد رکھیں، جو دسترخوان دوسروں کے لیے کھلتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رمضان میں کرنے والا دوسرا کام جس سے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، نیک اور فرمانبردار اولاد نصیب ہوتی ہے۔
بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ ہے ماہ رمضان میں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہ آئے تو ماہ رمضان میں صدقہ اور خیرات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے اور مال کو بڑھاتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں دل کھول کر صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہمیشہ کشادگی میں رہتے ہیں، ان کے پاس بے شمار وسائل ہوتے ہیں اور ان کے کاروبار دن بدن ترقی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی میں جھانکیں تو آپ کو ایک چیز مشترک ملے گی، یہ لوگ صدقہ خیرات کو اپنا خاص طور پر ماہ رمضان میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا نہ صرف مالی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ گھروں میں خوشی، سکون اور خوشحالی لانے کا بھی بہترین نسخہ ہے۔ یہ ایک اور اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار رہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف فرض پورا ہوتا ہے بلکہ یہ مال کو پاکیزہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی خوشحالی چاہتے ہیں تو ماہ رمضان میں صدقہ اور زکوٰۃ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ رمضان میں کرنے والا تیسرا کام جس سے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، نیک اور فرمانبردار اولاد نصیب ہوتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، وہ ہے ماہ رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا۔ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا جو ہماری زندگی کو ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روشنی آئے، آپ کے فیصلے بہتر ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں تو ماہ رمضان میں قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن کو پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کو سمجھنے سے راستے کھلتے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کی نسلیں صالح ہوں تو ان کے دل میں قرآن کی محبت ڈالیں۔ جو بچہ ماہ رمضان میں قرآن سنتا اور پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں روشنی بڑھتی جائے گی۔ رمضان میں کرنے والا چوتھا کام جس سے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، نیک اور فرمانبردار اولاد نصیب ہوتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، وہ ہے ماہ رمضان میں تہجد اور دعا کو معمول بنانا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جب راتوں کو جاگنا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں۔ تہجد کی نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب رزق میں برکت مانگی جا سکتی ہے، جب خوشحال زندگی کی دعا قبول ہوتی ہے، جب اولاد کی نیکی کے لیے التجا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں تو ماہ رمضان میں تہجد کو اپنی عادت بنا لیں۔ رمضان میں کرنے والا پانچواں کام جس سے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، نیک اور فرمانبردار اولاد نصیب ہوتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں صلہ رحمی اور والدین کی خدمت کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون اور خوشی رہے تو ماہ رمضان میں اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھیں،
والدین کی خدمت کریں اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ سب کے دل نرم کر دیتا ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ رشتوں کو مضبوط کیا جائے، ناراضگیوں کو ختم کیا جائے، دلوں کو صاف کیا جائے۔